بھئی ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو پتا ہے سامنے پانی ہے، تو یہ بات کہ بھئی اس کو معلوم ہے وہاں پانی ہے اور وہ گیا نہیں، پیاس سے مر گیا، اس کو کیا فائدہ ہوا اس علم کا کہ وہاں پانی تھا؟ ادب کے ساتھ گزارش فرمایا یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، پورے 27 حروف کا علم پیش کر دیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سے بھی بڑے راز علوم افشاں، لیکن دنیا والے اب بھی صرف 27 حروف کے علم کو لے کر ہی رکے ہوئے ہیں۔ ذکر قلب طریقت کی باتیں بہت بیان ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو دوغلے ہیں، 27 حروف کے علم کا انتظار کر رہے ہیں اور جو بتائے جا رہے ہیں ان کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ انتظار ہی کرتے رہیں گے، اگر کوئی بتائے گا نا کہ بھئی یہ 27 حروف کا علم ہے، آؤ لے لو، بولیں گے کہاں ہے قرآن میں؟ تو یہ ان کا ایسے ہی ہے معاملہ۔ ہاں، یہ امام مہدی کا انتظار بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہاں بس انہوں نے آنا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ آ گیا ہے، لے کافر ہو تم، یہ ہے ان کا معاملہ۔ 27 حروف کے علم کو کہاں مانیں گے مسلمان؟ قرآن مجید میں جو علم آئے ہیں ان کو نہیں مانتے۔ قرآن میں جو آئے ہیں الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، یہ قرآن کے حروف مقطعات ہیں نا۔ اب ان کی تشریح بیان ہوتی ہے، کون مانتا ہے؟ جو مانتے ہیں ان کو وہ ایمان کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تمہارے دل میں اتر گئے، تم نے مانا تو تمہارا ایمان بڑھ گیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ محروم ہو گئے، گستاخ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ذکر قلب طریقت کی باتیں بہت بیان ہو چکی ہیں، لوگوں کو نئی تعلیم کا پتہ ہی نہیں۔ ہاں لیکن ذکر قلب کی تعلیم تو ضروری ہے نا بھائی، آگے کا علم تبھی کام آئے گا نا جب پہلے قلب جاری ہوگا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ قلب کو بھلا دو، نئی تعلیم کی طرف جاؤ۔ وہ نئی تعلیم کی طرف تو بعد میں جائیں گے نا، پہلے وہ جو راستہ شروع جہاں سے ہوتی ہے کہانی، بھائی بیڈ روم میں تو تب جاؤ گے نا جب گھر میں داخل ہوگے، کیوں؟ اسی لیے یہ قلب کو جو ہے نا یہ ابتدا ہے۔ منزل آپ کی کوئی بھی ہو، مصطفیٰ ہو، اللہ کی ذات ہو، یا امام مہدی علیہ السلام منزل ہو، ابتدا قلب سے ہوگی۔ تو قلب جاری ہوگا، قلب کھلے گا، اللہ کا نور جائے گا اس میں، تب آگے راستے کھلیں گے نا۔ قلب ابتدائی چیز ہے، قلب کے بغیر آگے کچھ نہیں جاتا۔ اب جیسے آپ نے یہاں سے برمنگھم جانا ہے تو آپ کو کہیں گے کہ بھائی ہائی وے کدھر ہے؟ اب جس کو معلوم ہے ہائی وے کدھر ہے وہ کیا بتائے گا کہ بھائی M25 پہ چڑھنا ہے، وہاں سے پھر M40 لینا ہے۔ اب تم ناربری میں M25 ڈھونڈ رہے ہو، ناربری میں تو M25 ہے نہیں نا، تو پھر پہلے وہ روٹ ڈھونڈو نا جو M25 تک جاتا ہے۔ پھر اگر تم ناربری سے M25 پہ جانا چاہتے ہو تو پھر تم کو A23 لینا پڑے گا۔ A23 کدھر جا رہا ہے؟ A23 سیدھا برائٹن کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں پھر تم کو M25 کے سائن بھی آ جائیں گے، لے لینا ایگزٹ۔ اسی طرح یہ قلب کا راستہ جو ہے یہ ضروری کیوں ہے؟ ساری روحیں قلب کے اندر ہیں، یہ کھلے گا تو وہ روحیں باہر نکلیں گی نا۔ اور تم نے سوچا نہیں قلب کے بغیر آگے ہی پہنچ جاؤ، وہ ساری روحیں تو قلب میں بند ہے، آگے کیسے جائے گا تو؟ ساری روحیں تو قلب میں بند ہے نا۔ شرح صدر کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو پیکج بنا کے بھیجا ہے تیرے اندر فرشتوں کے ہاتھ، قلب کے اندر ساری روحوں کو رکھا ہے، شرح صدر کر، قلب کو کھول، وہ روحیں باہر نکلیں، وہ باہر نکلے گی تو بیدار ہوگی نا۔ نہ شرح صدر ہوگی تو نہ ہی راستہ ملے گا۔ لوگوں کو نئی تعلیم کا پتہ نہیں ہے۔ نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ فیض بھی ہوتا ہے نا۔ چلو آپ نے کہہ دیا پوری دنیا کو پتہ چل گیا ذکر قلب کیا ہے، تو پتہ چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ فیض بھی تو ہو ذکر قلب کا، پتہ تو چل گیا سب کو۔ اگر فیض نہیں ہوا تو پھر اس پتہ چلنے کا فائدہ کیا ہے؟ بھئی ایک آدمی پیاسا ہے، اس کو پتہ ہے سامنے پانی ہے، تو یہ بات کہ بھئی اس کو معلوم ہے وہاں پانی ہے اور وہ گیا نہیں، پیاس سے مر گیا، اس کو کیا فائدہ ہوا اس علم کا کہ وہاں پانی تھا؟ ہوا کوئی فائدہ؟ کہ نہیں جی، اس کو تو بڑا علم تھا۔ کیا علم تھا؟ اس کو پتا تھا کہ وہاں پانی ہے،
پھر آپ کہیں گے ابے تو انتہائی گھماڑ آدمی ہے، تجھے پتا تھا پھر بھی نہیں گیا تو صرف علم ہونا کافی نہیں ہے، فیض ضروری ہے۔ صرف یہ جاننا کافی نہیں ہے کہ ہمارے دور میں گوھر شاہی ہیں، ان سے فیض لینا ضروری ہے، ان کے قدموں کی خاک بننا ضروری ہے، ان کی غلامی ضروری ہے۔ جب تک تو گوھر کے قدموں کی خاک میں نہیں مٹ جائے گا تب تک کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نعاری تعلیم کھول دیں تو لوگوں کی سوچ تیزی سے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ارے یار تم تو بڑے عقل مند ہو، یہیں بیٹھ جاؤ آ کے، ہم تو بھاڑ جھونکتے رہے۔ یعنی ہم تو یہاں پہ اس وقت جو ہے 24 سال سے بیٹھے ہیں، 24 سال سے بیٹھے ہیں، ابھی تک ہم الف لام را کا صحیح جو اس کا فیض ہے وہ بیان نہیں کر پائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27 علوم کھول دیں لوگ دڑ دڑائیں گے، ابے یہ الف لام را کا تو کھل جائے پہلے۔ ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے 27 حروف کا علم تو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 27 حروف کا علم ہے وہ سارا اسی دنیا کے لیے ہے نا؟ نہیں نا۔ تو ان 27 میں سے کم 23 حروف کا علوم تو ایسا ہے جو آپ کو ایک ہی سفر میں کام آ جائے گا، ریاض الجنہ جانے تک۔ اچھا، اب اس کا پہلا جو قدم ہے وہ الف لام را ہے، اس کے بعد دوسرا قدم ہوگا الف لام میم را ہوگا۔ تو جیسے جیسے تیری منزل بڑھے گی اسی طریقے سے ان علوم کو بھی کھولا جائے گا۔ اب تم اگر الف لام را میں بھی اٹکے ہوئے ہو، اب آگے کیسے بڑھیں گے؟ آگے تبھی بڑھیں گے نا جب جو پہلے الف لام را کا جو آیا ہے فیض وہ تمہارے سینوں میں چلا جائے، کیونکہ یہ علم بتانے والا نہیں، فیض کی صورت، عرفان کی صورت میں سینے میں سمانے والا علم ہے، صرف دماغ میں جانا اور زبان سے بولنے والا علم نہیں ہے یہ۔ اب جیسے کہا جائے آم کھاؤ، اب آپ یہ رٹ لیں، آم کھاؤ، کھایا نہیں تو بیکار ہے نا؟ کیوں بھائی وسیم؟ اگر ساری دن تیرے سامنے کوئی صبح شام پروٹھے کرتا رہے اور ایک پراٹھا تجھے نہ کھلائے اور رات کو پوچھے دیکھ یار تیرے سامنے 1000 دفعہ پراٹھے کا ذکر ہوا، تو کہے گا مجھے دیا تو ایک بھی نہیں، کیا فائدہ ہوا 1000 دفعہ پراٹھا بولنے کا؟ یہی بات ہے نا بھائی۔ تو یہ پراٹھا ہے، یہ ہے علم شریعت، اور بغیر بتائے پراٹھا کھلا دیا، یہ ہے فیض۔ بغیر بتایا نہیں کہ یہ پراٹھا ہے، تو کھائے گا تجھے خود ہی پتہ چل جائے گا نا کیا کھا رہا ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ بھائی اس بات کی کیا تصدیق ہے کہ تو نے پراٹھا کھایا ہے؟ اوے میں نے پراٹھے پہلے بھی کھائے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے پراٹھے کا ٹیسٹ ہے، میں اس کی گواہی ہوں۔ I am the proof of who I am۔ میں کون ہوں اس کا پروف بھی میں ہی ہوں۔ اب میں یہ آپ کو اٹھا کے اس میں سے مختلف قسم کی چیزیں ہیں، یہ سفید برفی ہے بادام والی، یہ جو ہے بیسن کا لڈو ہے، وہ چمچم ہے، یہ گلاب جامن ہے، اب یہ اٹھا کے ایک شاہد کے منہ میں ڈال دو آنکھیں بند کر کے، وہ بتا دے گا نا ٹیسٹ کر کے۔ تو بتایا تو نہیں نا، نہ آپ نے سنا، آپ نے کھایا اور آپ کو پتہ چل گیا۔ تو بھائی عرفان کی ضرورت ہے، علم کی نہیں۔ کچھ پتہ نہ بھی چلے اور تمہارے سینے کسی کی نظر سے الف لام را سے منور ہو جائیں تو کیا ضرورت ہے جاننے کی کہ کیا ہے یہ؟ سینے میں تو آ گیا، بات تو فیض کی ہے نا۔ ساری کہانی تمہیں پتہ ہے کہ اب یہ ہوگا، قلب جاری ہوگا، پھر یہ جاری، پھر وہ جاری، پھر دیدار مقام محمود پہ جائیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، سارا پتہ ہے تمہیں، لیکن ہوا تو تیرے ساتھ کچھ بھی نہیں، تو پھر ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ اور اسے کچھ نہیں پتا، یہ بیت المعمور پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ فائدے میں ہے یا وہ فائدے میں جس کو سب کچھ پتا ہے لیکن گیا کہیں بھی نہیں؟ بہت شروع کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک دوست رہتا تھا سید افضال حسین، یہاں بھی آیا تھا، تو اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک ایجوکیشنل سینٹر کھولا ہوا تھا، لوگوں کو فری میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اپلائی کیا UK کا ویزا اور اس کا ویزا لگ گیا، تو وہ یہاں انگلش پڑھنے کے لیے آ گیا۔
ایک اور ہمارا دوست تھا، اس نے بھی اپلائی کیا، لیکن اپلائی کرنے کے بعد وہ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ پھر جب یہ 2-4 مہینے بعد افضال حسین لندن سے واپس کراچی پہنچا، اس کے 1-2 دن بعد وہ بھی آ گیا۔ اچھا، اب اس کو تھا مسئلہ انانیت کا، اس کا ویزا ریفیوز ہو گیا، تو وہ منظر عام سے غائب ہو گیا کہ جب افضال واپس جائے گا اس کے 1-2 دن بعد میں لوگوں کے سامنے آؤں گا تاکہ میں کہوں کہ میں بھی لندن گیا ہوا تھا۔ اب جناب اس نے کیا کیا، ادھر ادھر مختلف جگہوں سے معلومات اکٹھی کر لی اس نے کہ وہاں پر پکڈیلی سرکس ہے، وہاں پر ہائیڈ پارک ہے، وہاں پر یہ ہے، وہاں وہ ہے۔ اچھا، اب وہ جو وہ آیا تو وہ اس سے باتیں کر رہا ہے کہ ہاں بھائی افضال تم ہائیڈ پارک گئے؟ بولا نہیں یار میرا تو کام ہی نہیں تھا، میں نہیں گیا وہاں۔ اچھا پکڈیلی تو گئے ہوگے تم پھر؟ تو کہہ رہے نہیں میں وہاں سے سفر کر رہا تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یار افضال کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اس کو زیادہ پتہ ہے، یہ زیادہ گھوما ہوگا یہ زیادہ گھوما ہوگا۔ اچھا تھوڑی دیر بعد جو ہے اس نے کہا کہ یار وہ ہائیڈ پارک ہے نا، اس کے سامنے ایک شاپ ہے، تو میں نے جو ہے نا وہاں سے ایک چیز خریدی۔ تو افضال نے کہا یار تم نے کتنے کی لی؟ مجھے تو جو ہے بڑی مہنگی ملی۔ کہنے لگا مجھے تو 5,000 کی ملی۔ افضال نے کہا کہ 5,000 پاؤنڈ؟ کہتا نہیں 5,000 روپے، 5,000 روپے کی ملی۔ تو کہنے لگا لیکن انگلینڈ میں تو پاؤنڈ چلتے ہیں ساری چیزیں اس نے رٹ لی یہ مار کھا گیا کہتا نہیں میں نے 5,000 کی لیے کیونکہ وہ تو انگلینڈ گیا ہی نہیں تھا، اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کرنسی کون سی ہے یہ ہے علم ہونا اور فیض ہونے میں۔ یہ اس نے یہی علم حاصل کیا کتابوں سے کہ پکڈیلی ہے، ہائیڈ پارک ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن گیا تو نہیں نا، اس لیے کہیں نہ کہیں مار کھا گیا۔ یہی حال علم والوں کا ہوتا ہے جن کے پاس فیض اور عرفان نہیں ہوتا، صرف علم ہی ہوتا ہے۔ اب یہ علم ہے کہ عرش الہی ہے، مقام محمود ہے، یہ علم ہی ہے نا۔ اگر تو ان تک پہنچا نہیں تو فائدہ کیا ہے ایسے علم کا؟ اللہ یہ تھوڑی پوچھے گا کہ بتاؤ عرش کے بارے میں پتا تھا کہ نہیں، مقام محمود کے بارے میں پتا تھا؟ ہاں جی پتا تھا۔ کیا تھا وہاں پر؟ پتا نہیں کیا تھا، بس سنا تھا ہم نے۔ یہ علم نہیں ہے، بکواس ہے یہ کیا اللہ نے اس کو کیا کہا ہے؟ حجت، یعنی اللہ کی انسان پر یہ علم نافع نہیں ہے، اس علم سے بینیفٹ نہیں ہوتا۔ یعنی پتہ بھی ہے اگر کہ وہاں ہائیڈ پارک ہے، اس سے بینیفٹ کیا ہوگا؟ اب ہائیڈ پارک کا پتہ ہونے کے باوجود اب ہائیڈ پارک میں کیا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو نہیں پتہ چلے گا نا۔ تو یہ 27 حروف کے علم جو ہیں، پہلے تو انسان کو یہ پتا ہو کہ بھائی کون سی منزل تک جانے کے لیے کتنے علم چاہیے۔ صرف ایسے ہی گلا پھاڑ کے بھونکتا رہے 27 حروف کا علم، 27 حروف کا علم، کتابوں میں پڑھ لیا نا، آگے پتا بھی تو ہو کہ اس منزل پر جانا ہے، یہاں کتنے حروف کا علم درکار ہے، بس اس کی بات کرے۔ آدمی نے یہاں سے انڈیا جانا ہے تو یہ پوچھے گا نا کہ ٹکٹ انڈیا تک جانے کی کتنے کی ہے، اس نے تو خریدنی ہے نا بھائی۔ تو آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ نے جس منزل پہ جانا ہے وہاں اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کتنے حروف کا علم چاہیے۔ جیسے میں نے بھی بتایا کہ ریاض الجنہ تک جانے کے لیے 23 حروف کا علم چاہیے، اس ایک منزل کو کور کرنے میں 23 حروف لگ جائیں گے۔ تو منزل پر جو چلنا چاہے گا اس کے ساتھ یہ معاملات پیش آئیں گے نا، 23 حروف کا علم۔ دنیا والوں کو یہ علم سنانے سے کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ؟ دیکھو الف لام میم امت مصطفیٰ کے لیے تھا، آج تک مسلمانوں کو پتہ نہیں، 1450 سال گزرنے کے بعد۔ یہ تو سرکار کی کرم نوازی ہے جو ہم لوگوں کو پتہ چل گیا الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ یہ بھی سرکار نے ہی بتایا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میم مرشد من وچ لائی ہو، نفی لا الہ دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو۔ چھپا چھپا کے سلطان باہو نے اپنی شاعری میں الف لام میم کا راز بند کیا، کھولا نہیں۔ سرکار نے بتایا تو ہم کو پتہ چلا نا، اچھا یہ اس کا یہ مطلب ہے۔ الف لام میم کا راز تو سرکار نے کھولا ہے بھائی، حضور پاک نے دیا ہی ہوگا نا کسی نہ کسی کو۔ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے نام ہیں، کسی نے بتایا؟ کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں نام نہیں لے رہا،
کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں, کتنے بڑے بڑے جو ہے وہ نام ہیں, کسی نے کہا ہے الف لام میم کا فیض لے لو؟ چلو باقی کو چھوڑو, غوث پاک نے کہا ہے اپنی پوری یعنی تقاریر میں کبھی یہ الف لام میم کا مطلب ہے یہ فیض میرے پاس سے لے لو آ کے؟ سرکار نے بولا. اب ہم الف لام را کے راز کھول رہے ہیں لیکن تم کو قدر نہیں ہے. الف لام را کا راز کھولا, قدر نہیں, نہ اس منزل پر پہنچنے کی جستجو, بس اس میں لگے ہوئے ہو 27 حروف کا علم بتاؤ کیا ہے. ابے تم تو اہل کان ہو, صرف سننا چاہتے ہو. ہم تو حروف منزل تک پہنچنے کے لیے رکھ رہے ہیں کہ وہاں پہنچیں. صرف سننے سنانے میں کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے سننے سنانے کا؟ یہ کوئی گانے تھوڑی ہیں جو سن کے مزہ آئے گا پھر آپ نے بھول گئے. گانے نہیں ہیں یہ راز ہیں. Amra TV, the place to